ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک ہو، قرآن مقدس نے 2 انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے، اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے، اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے راز کو شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا۔ غور فرمائیے، آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں، آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا۔ سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اب میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا جا بھائی، یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباحثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں۔ جب وہ مباحثہ کر لیتے ہیں، حضور ان کو سن لیتے ہیں، تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفصہ نے مباحثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا، ان کی زبان سے نکلا، اگر حفصہ نے حضور سے مباحثہ کیا ہے تو کہا کہ حفصہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ فرمایا حفصہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، تو اس کی برابری نہ کیا کر۔ اگر وہ حضور سے مباحثہ کرے تو تو حضور سے مباحثہ نہ کیا کر، حضور سے بحث نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائے، یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر، کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہی محبوب سے جب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا۔ لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے ایسا کیا۔ فرماتے جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے، اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اور پھر ام المومنین کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں، آج مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر، طلاق ہو رہی ہے، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، یہ کثرت سے طلاق دینے والی قوم ہے۔ حالانکہ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے کیسی زندگی گزاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بہت بڑے محدث تھے،
کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بخشوائے گا, آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کرائے گا, آپ کو کچھ پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے میرا, حدیثیں لکھی, کتابیں لکھی, تقریریں کی, وعظ کی, نصیحت کی, بہت کچھ کیا, لیکن فرماتے میرا ایک عمل ہے. کیا عمل ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ایک خاتون میرے پاس با نقاب آئی, با پردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, آپ میرے ساتھ شادی کریں. ظاہر سی بات ہے, نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے, عورت مرد کو دیکھ لے, یہ سنت ہے. اور نکاح کے لیے دیکھنا, ایک نظر دیکھنا, اس کی اجازت بھی ہے. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا, آپ کے یہاں کیا ہے نہیں پتا, لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو 50 مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو, اور لڑکے سے پوچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند, لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں. یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں, یہ چیز ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا, ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے. اور جس لڑکے کو لڑکی ناپسند کر دے, اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح کرے. یہ اسلام کا حسن ہے. لیکن اگر لڑکا کہہ دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے, تو ہم دوسری دیکھتے ہیں, تیسری دیکھتے ہیں, چوتھی دیکھتے ہیں, کئی دیکھ ڈالتے ہیں, کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے, تو ماں اس کو گالی دیتی ہے, بہنیں اس کو تانا دیتی ہے, بھاوجیں اس کو تانا دیتی ہے, تو اتنی بدتمیز ہے, بدمعاش ہے, ایسی ہے, ویسی ہے, اور اس طرح تو نکمی ہے, اور خاندان کی ناک کٹا دیا تو نے کہ تو کہتی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں. یہ جہالت ہے. لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے, بالغ لڑکی, اور وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے. آپ کو حیرت ہوگی, اتنا خوبصورت شہزادہ جسے دنیا علی مرتضیٰ کہتی ہے, حسن بے مثال تھا, علم بے مثال تھا, شجاعت بے مثال تھی, خاندان بے مثال تھا, نسب رسول ان کا نسب, نبی کا گھر ان کا گھر, نبی کا خاندان ان کا خاندان, نبی کے دادا ان کے دادا, پورا سب خاندان حسب نسب ایک ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں, تو مختار کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں, اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے. لیکن وہ حیا کا پیکر سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لاتی ہے, اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنے اندر, چونکہ سراپا حیا تھی. اللہ اکبر. اگر حیا وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو, بلکہ حیا جہاں آ کر معتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں. لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں, رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں. مختار کل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی. حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بات دور نہ نکلے, میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ با نقاب تھی, با پردہ تھی. اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. اللہ کا واسطہ دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, یہ اللہ والے لوگ ہیں. فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا, میں نے قبول بھی کر لیا. لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی, یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی. ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی. انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا. بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا, تو کوئی بدصورت نہیں ہے. انسانوں میں چپٹی ناک ہو, کانی آنکھ, کچھ بھی ہو, اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں. ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے, من بھاتی صورت نہیں تھی. وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں, نکاح کے بعد طلاق دے دوں, تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا, اس کا دل ٹوٹے گا, اور میں اللہ کو کیا جواب دوں.
क्योंकि उनके साथ हुआ था धोखा, यानी कि उनको अल्लाह का वास्ता दे करके मनाया गया था, उनके साथ धोखा हुआ था। मगर अब चूंकि निकाह कर चुके, तो निकाह करने के बाद अब वो कबूल सूरत नहीं, उसकी सूरत देखते हैं तो सदमा होता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जहनी तौर पर परेशानी होती है, लेकिन तलाक नहीं देते, वजह दिल न टूटे। यहाँ एक बात सिर्फ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जिंदगी में हो सके तो कोशिश करना कि किसी का दिल न तोड़ो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक कुफ्र के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो किसी का दिल तोड़ना है। दिल तोड़ने वाले लोग हमेशा बर्बाद हुए, जल्दी या देर से। इसलिए कोशिश करना कभी किसी का दिल न टूटे। मेरे इमाम सैयद आला हज़रत मुझे याद आ गए, दिल टूटने की बात आई जब दूसरे सफ़र हज पर गए। देखिए, मैं दूसरे तीसरे चौथे निकाह का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में कादरी फ़कीर ही है जिसने सबसे पहले हिम्मत की कि दूसरे तीसरे और चौथे निकाह पर गुफ्तगू करने की, लेकिन मैं उसका मुखालिफ नहीं, मगर बात आई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम अहले सुन्नत जब दूसरे हज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के उलमा आपसे इतने मुतासिर हुए कि एक आलिम ने कहा कि अहमद रज़ा, तुझसे प्यार इतना हो गया शहजादे कि हम चाहते हैं कि जब तू चला जाएगा तो तू बहुत याद आएगा, तो एक काम करते हैं कि ऐसी निस्बत कायम हो जाए कि तेरा और हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए बन जाए। तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया उसकी सूरत क्या है? तो उस आलिम ने कहा कि मेरी बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आला नसब आला हसब है, हम चाहते हैं कि तेरे साथ उसका निकाह कर दें, तो तुम दामाद हो जाओगे मक्के वालों के, और इस तरीके से तुम्हारा आना जाना रहेगा, ताल्लुकात रहेंगे, रवाबित रहेंगे, याद आते रहोगे, मुलाकातें होती रहेगी। सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत, अगरचे दूसरा तीसरा निकाह मायूब नहीं है, शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन निगाह देखिए इमाम अहमद रज़ा की। इंसान की तरक्की का राज यूं ही नहीं होता, बड़े राज होते हैं किसी की तरक्की के पीछे। किसी की तरक्की के पीछे सिर्फ कागज़ और कलम की ताकत नहीं होती, बल्कि किसी की तरक्की के पीछे किसी के दिल का दर्द छुपा होता है, दिल के जज्बात होते हैं, दिल के एहसासात होते हैं, बुलंद सोच होती है, बुलंद फिक्र होती है, आला सोच होती है, आला फिक्र होती है। इमाम अहले सुन्नत का जवाब सुनिए और सर धुनिए। इमाम कहते हैं यकीनन दूसरा तीसरा और चौथा निकाह अच्छी चीज है, लेकिन इस सफर मदीने मुनव्वरा में, सफर हज नहीं कहा बल्कि क्या फरमाया, इस सफर मदीने मुनव्वरा में, वैसे उन्होंने दूसरे हज में तो हज का नाम ही नहीं लिया, खुद कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही का, ये दूसरे सफर हज के लिए। पहले सफर हज में वालिदैन के साथ गए थे और दूसरे सफर हज में बीवी और हुज्जतुल इस्लाम को भी साथ ले गए थे। बल्कि दूसरा सफर हज तो बड़ा हादिसाती तौर पर हुआ था, उसकी एक अलग दास्तान है, वो कभी आप सुन सकते हैं, कही जा सकती है, लेकिन उसकी तरफ जाएंगे तो वक्त काफी दरकार होगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि कहा कि इस सफर मदीने में नजर देखिए, आशिक ये लोग होते हैं भाइयों, हम तो रस्मी और इसमी बने हुए, हमें तो किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। अल्लाह अकबर कहते हैं इस सफर मदीने मुनव्वरा में हुजूर की कनीज साथ लाया हूं। कनीज से मुराद उनकी बीवी है। हुजूर की कनीज साथ लाया हूं, अगर मैंने निकाह कर लिया तो कनीज रसूल का दिल इतने मुकद्दस सफर में टूटेगा, और उसका दिल टूटेगा तो महबूब को अजियत पहुंचेगी। इसलिए कनीज़ रसूल का दिल तोड़कर मैं अपने महबूब को अजियत नहीं पहुंचाना चाहता। आप गौर फरमाएं, जो दूसरा हालांकि जायज है, मसना व सलासा व रुबाब कुरान कह रहा है, लेकिन एहसास देखिए, एहसास इसलिए कि जानते हैं। अब तवज्जो फरमाएं, मैं माज़अल्लाह फिर कह रहा हूं, मेरी बात को गलत रंग मत देना कि मैंने दूसरे तीसरे निकाह की मुमानियत की, नहीं, लेकिन गौर फरमाएं, दूसरे तीसरे निकाह का मामला जवाज तक है, लेकिन दिल तोड़ना तो हुर्मत से ताल्लुक रखता है, हराम है। फरमाया कनीज़ रसूल का इतने अजीम सफर में दिल नहीं तोड़ना चाहता। गौर फरमाए, जो निकाह जैसे जायज काम को करके दिल नहीं तोड़ना चाहते, आज उस आला हजरत के मसलक का नारा लगाने वाले लड़कों से पूछता हूं, जवानों से पूछता हूं, जब तुम बीवी होते हुए किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात करके, बीवी की तरफ पीट करके बिस्तर पे लेटे फेसबुक पर उससे चैटिंग करते होंगे, तो उसके दिल पे क्या गुजरती हो? गौर तो फरमाए कि आज ये घरों की सूरतें हाल नहीं है। बीवी की तरफ मुंह फेर कर रात के 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर लगे हुए, फेसबुक पे लगे हुए। हालांकि मजहब तो ये कह रहा है कि अगर नवाफिल की कसरत की वजह से
بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت، اب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، اب صحیح نہیں چلتا۔ تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے، وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا، میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے، لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں، کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی۔ کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا، صدمے میں رہتا، دیکھتا، کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے۔ فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش ہوگی، مجھے امید ہے کہ بخشش ہوگی تو اسی